السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اگر آپ کسی چیز کے لیے بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں تو بس تیار ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو وہ چیز دینے والا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں انتظار اس لیے کرواتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ اس سے کہیں زیادہ بہتر دینے کا ارادہ کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے مایوس کبھی نہ ہونا، مانگنا چھوڑنا نہیں، بس مانگتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں امید نہ ہوتی، اگر اللہ پر توکل نہ ہوتا تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اور یہی وہ توکل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی توکل ہمیں صبر دیتا ہے۔ اور اگر دل بہت غمزدہ ہو تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیا کریں۔ جس دل میں قرآن بستا ہے وہاں اداسی زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں ویرانی رہنے لگتی ہے۔ میں ہر ویڈیو میں کوشش کرتی ہوں کہ میری پریشان بہنوں کو تھوڑی سی ہمت ملے، تھوڑا سا سکون ملے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ آج میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی اور آپ سب آمین ضرور بولیے گا۔ کیا پتہ کس کی دعا سے آپ کا کام بن جائے، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ایسی سننا ہیبٹس بتاؤں گی جو اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئیں تو یقین مانے زندگی بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، فجر کی نماز۔ اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کریں۔ فجر پڑھنے سے پورا دن برکت والا ہو جاتا ہے۔ خود کو چیلنج دے کہ آج 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ دوسری چیز، سورہ بقرہ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور گھر میں سکون آ جاتا ہے۔ تیسری چیز، استغفار اور درود ابراہیمی۔ چلتے پھرتے ان کا ورد کرتے رہیں۔ یہ چھوٹی سی عادت زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ استغفار اور درود ابراہیمی جو ہے وہ اتنا چھوٹا عمل ہے کہ آپ ہر ٹائم ہر وقت اپنے منہ میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، صدقہ۔ سب سے بہترین چیز صدقہ ہے۔ اپنی عادت بنائیں، ایک چھوٹا سا باکس بنا لیں جو روزانہ اپنی ہمت کے مطابق صدقہ ڈالتے رہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے سامنے رکھ لیں، کہیں پہ بھی رکھ لیں جہاں پہ آپ کو دکھتا رہے تاکہ آپ کو یاد رہے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم بھول چکے ہیں، ہمیں آج صدقہ دینا تھا، ہم نے ڈے مس کر دیا، اسکپ کر دیا ہے، یا کوئی مانگنے والا نہیں آتا۔ آپ اس کی بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ نے جسٹ ایک باکس بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت کرنی ہے اور اس پہ روز اپنے حیثیت کے مطابق جتنا آپ صدقہ ڈالیں گے وہ تو اللہ کے حضور بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی بھی ضرورت مند آئے جمع کر لے پیسے اور اس کو دے دے، کیونکہ صدقہ بڑی سے بڑی بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز، دل کی صفائی۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور ہمیں خود اندر سے سکون ملتا ہے۔ جب ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں اپنائیں، ہم بھی لوگوں کو معاف کریں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، کسی کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کوئی چلا جائے ہمیں چھوڑ کے، اور ہم اس چیز کا اس غم کو اپنے دل میں رکھیں۔ اس سے اچھا ہے کہ ہم معاف کر دیں، ان کو بھی سکون دیں اور خود کو بھی سکون میں لائیں۔ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں، یہ صفت ڈالیں کہ ہم معاف کریں، کیونکہ ہم بھی کسی سے اس چیز کی امید رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پہلے یہ چیز خود اپنائیں اور پھر کسی سے اس چیز کی امید رکھیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا اور شیطان کو وسوسوں میں نہیں آنا جو ہمیں عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اب آخر میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، یا اللہ جو دل پریشان ہیں ان کو سکون عطا فرما، جو انتظار میں ہیں ان کو صبر اور بہترین اجر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور وسیع رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صحت مند اولاد سے نواز، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملیہ عطا فرما، اور جو بھی حاجت لے کر آئے ہیں یا اللہ ان کی حاجتیں اپنے فضل سے قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔